سورہ مبارکہ آل عمران آیت 66۔ اللہ پنجتن کی عظمت، پورا قرآن اہل بیت کی عظمت پر نازل۔ اس میں جو شیطانوں کا ذکر ہے وہ بھی اہل بیت کی تعریف ہے، یہ کہ وہ اہل بیت۔ اللہ کا ہم پر خاص کرم یہ ہے کہ ہم دروازے پر ہیں، اسے اچھا دروازہ نہیں۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر تعلیمی نظام کہیں نہیں ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے بزرگ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور وہ ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، اور وہ جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے، اور فیکٹری کا مالک۔ 2000 ایکڑ کی زمین کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، اور اس زمین پر ہل چلانے والا ہاری اور مزدور بھی بیٹھا ہے۔ یہ جو حسن یہاں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ 2000 مزدوروں پر مشتمل ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں میں سے ایک مجلس میں آیا، اور آتے آتے اپنے مالک کے آگے بیٹھ، اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ اس نے سوچا کہ یہ میرا نوکر ہے، اسے ڈانٹ کے اٹھاؤں۔ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں، یہ میرا فقیر ہے، اور اس دروازے پر ہر بیٹھنے والا حسین کا فقیر ہے۔ یہ واحد تربیت گاہ ہے، یہ واحد ٹریننگ سینٹر ہے۔ مجھے باہر کے بچے بھی سن رہے ہیں نا، تو یہ واحد ٹریننگ سینٹر ہے کہ جہاں جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ ہم باہر جا کے کچھ بھی ہوں گے مگر امام بارگاہ میں حسین کے فقیر۔ بھئی آپ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ مجلس سب ہم امام بارگاہ کے باہر جوتیاں اتار کر آئے نا۔ حسین مولا کے بابا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، اور دنیا بھی علی نے بتایا ہے کہ دنیا پیروں میں رکھنے کی جگہ ہے۔ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر اسے معتبر نہ مانو، اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو اسے ذلیل نہ کہو۔ جو بڑی گاڑی میں آیا ہے وہ امیر نہیں ہے، جو پیدل آیا ہے وہ ذلیل نہیں ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں حسین وہ دکھانا چاہتے ہیں جو حقیقت ہو۔ ہمیں یہاں دید بدلنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھیں مگر دل وہ دیکھے جو حسین دکھاتے ہیں۔ اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے بڑھوں، سانپ بیٹھا ہے۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی بہادر اور شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی بات، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ جگہ اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ سے اچھی جگہ نہیں ہے، اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، اس سے اچھا نظام شفا خانہ اور نظام صحت نہیں ہے۔ جو سبیلوں کو بدعت بولتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ انہیں کوئی بتائے کہ اگر اس گھرانے سے پانی بھی منسوب ہو جائے تو وہ آب حیات ہو جاتا ہے۔
اس جی اس گھرانے سے، اس دروازے سے اگر کوئی روٹی منسوب ہو جائے تو وہ رزق کی وسعت اور رزق میں اضافے کا سبب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جتنا اچھا مکتب، جتنا اچھا نظریہ آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے جی، جتنا اچھا نظریہ آپ کا ہے اتنا کسی اور کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے۔ میں گیا حضور ایک ملک کے اندر، شوق تھا کہ لائبریری بھی جا کے دیکھوں، تو بہت بڑی لائبریری جس کے اندر درمیانہ جو مشترکہ ہال تھا کہ جہاں سے مختلف کمروں میں دروازے کھلتے تھے، مختلف کمروں کے دروازے کھلتے تھے، وہ درمیانہ بڑا ہال جو تھا اس میں شیشے کے باکس میں ایک کھلی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لائبریری میں اس سے زیادہ معتبر کتاب ہو سکتا ہے، یہ مسیحی ہیں، انہوں نے انجیل رکھی ہوئی ہو، مگر طالب علم تھا تو میں نے پوچھ لیا اس لائبریرین سے کہ آخر اس کتاب کا نام کیا ہے، تو کہا ہماری لائبریری میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہے، اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ غیر مسلم نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جی، ہندو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ حسین مولا کے بابا علی، ابو طالب کا بیٹا علی، فاطمہ بنت اسد کا لال علی، ایسا علی نام ہے کہ ہمیں بھی بلند کر دیتا ہے۔ جو اس نام کا پہاڑا پڑھتا ہے، جو اس نام کی گردان کرتا ہے، اس کی بھی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو، جو ہمیشہ فتح مند رہتا ہو، جو ہمیشہ کامیاب رہتا ہو، کوئی ایسا میدان نہ ہو جہاں علی کو کسی نے زیر کیا ہو، تو اس کے کتاب نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، اور آج بڑی تعداد میں لوگ غیر مسلم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ، توجہ میری طرف، صحیفہ سجادیہ، ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ روکنے والے مارو، میں علی کو ماننے والے جہاد، علی کو ماننے والے جہاد، علی آزاد، صلوات پڑھ لیں گے محمد وآلہ محمد۔ وقت میرے پاس تنگ ہے نا، مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے، تو یہ تو جگہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھنے والے، یہاں آنے والے تو اپنا ایک خاص انداز اور خاص خلق و خو رکھتے ہیں۔ تو بات یہاں تھی کہ ہم اس سے اچھا نظریہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ہم اس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ بتانے کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ نعمت عظمیٰ ہمارے پاس ہے، نبع عظیم ہمارے پاس ہے، اللہ کی نعیم ہمارے پاس ہے۔ میدانوں میں نبیوں کا نبی کامیاب ہو تو جس وجہ سے کامیاب ہو اسے ولایت علی کہا جاتا ہے، ہمارے پاس ہے۔ علی کا ماننے والا، تم روکنے والے ماننے والوں کو لوہے کر کا نعرہ، ایک اور لگاؤ نعرہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات ہے، واہ، میں کیسے مان لوں علی مولا کائن، علی کا نام بڑا ہے کائن۔ لوہے کر کا علی چلائیں، علی کا بڑی بچہ، لوہے کر کا نعرہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ گفتگو یہ ہے کہ ہم جو نظریہ، جو تھیوری، جو آئیڈیالوجی، جو تصور، جو عقیدہ ہمارا ہے، اس سے بہتر کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کو گرمی میں بیٹھ کر، سردی میں بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کے کنکر چبھ رہے ہیں، پتھر چبھ رہے ہیں، پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، یہ جو آپ ایک ریاضت کر رہے ہیں نا مسلسل، جسے عزاداری امام حسین کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو آپ کا ایک مزاج خود بخود بن رہا ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی کام پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے مالکوں نے، ہمارے ائمہ نے جو 14 صدیوں سے ہمیں ایک کام پہ لگایا ہوا ہے نا، اس کے نتیجے نکل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر ہماری ہے۔ ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، ہم کسی کی جگہ پہ آ کے حملہ نہیں کرتے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ دل نرم بنانے کی مشق،
جی انسانیت بڑھانے کی مشق. عزیزان گرامی میں نے جملہ کہا اسے تکرار کر رہا ہوں, جتنا اچھا نظریہ ہمارا ہے اتنا اچھا نظریہ کسی اور کا نہیں ہے.